ہم آگے چلتے ہیں. جو ہمارا موضوع ہے ریسرچ کے حوالے سے، جب آپ کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا کیا اصول ہونا چاہیے. ریسرچ کے حوالے سے جب آپ مثلا آپ نے تھیسس لکھنا ہے، اسائنمنٹ بھی اسی میں ضمن میں آتی ہے، لیکن یہ چونکہ مختصر کام ہوتا ہے، یہ اگر دلچسپی نہ بھی ہو یا یہ ان اصولوں کے مطابق نہ بھی ہو تو تب بھی کام چل جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ تھیسس میں ایک بڑا کام ہوتا ہے، بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. اس میں آپ جب تک یہ ساری چیزیں، سارے اینگل پورے نہ کریں، آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. پہلا کیا ہے کہ جب آپ موضوع کا انتخاب کرنے لگیں کہ میں نے اس ٹاپک پر، اس موضوع پر تھیسس لکھنا ہے، تو اس میں پہلی کوشش یہ کریں کہ جو تحقیق کرنے والا طالب علم ہے وہ خود انتخاب کرے. دوسروں سے جو لوگ پوچھیں بتائیں جی میں کس پہ کام کروں، وہ بعض اوقات نقصان دیتا ہے، اس لیے کہ بتانے والا آپ کی دلچسپی سے واقف نہیں ہوتا، آپ کی ایکسپرٹیز سے واقف نہیں ہوتا. وہ اس کے ذہن میں جو اس وقت بات آئی ہوگی تو وہ بتا دے گا. آگے اس میں بڑے لوازمات ہوتے ہیں. تو پہلا اصول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موضوع کے انتخاب میں پہلا اصول یہ ہے کہ محقق، تحقیق کرنے والا، موضوع کا انتخاب خود کرے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ایسے موضوع کا انتخاب کرے جس میں اسے دلچسپی ہو. تیسرا اصول یہ ہے کہ جس کے بارے میں اس کا مطالعہ وسیع ہو. پہلا کیا ہے کہ انتخاب خود کرے. دوسرا کیا ہے کہ ایسے موضوع کا انتخاب کرے جس میں اس کی دلچسپی ہو. اصول حدیث کا اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ اگر انتخاب کر لے تھیسس کے حوالے سے کچھ اصول لکھے یا ان پر وہ تحقیق کرے تو وہ پھنس جائے گا پھر. کیونکہ آپ کو میں نے اوپر ایک اصول یہ بتایا تھا تحقیق کا کہ جس ایریا میں آپ ریسرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ایریاز میں بھی آپ کی تحقیق ہونی چاہیے. تاریخ پہ کام کرتے ہیں آپ، جغرافیے کا نہ پتا ہو تو پھر کام نہیں ہوتا. آپ جو ہے وہ عربی میں تھیسس لکھتے ہیں اور آپ کو لغات کا نہ پتا ہو اور آپ کو عربی میں مہارت نہ ہو، صرف نحو نہ آتی ہو تو پھر بھی مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں تک کہ بلکہ آپ کو منطق بھی آنی چاہیے، بلاغت بھی آنی چاہیے. بعض اوقات دقیق چیزیں آتی ہیں کہ جن کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے جس ایریا میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے اس کے دائیں بائیں جو اس کا ایریا یا سرکل ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ جو ہے وہ انتخاب خود کرے، اور پھر جس میں دلچسپی ہو، اور پھر یہ ہے کہ جس میں اس کا مطالعہ وسیع ہو. اچھا، اس میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پہ ایک طالب علم کہتا ہے جی مجھے سر نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس میں کروں. چلیں آپ کو اگر موضوع کی سمجھ نہیں آ رہی، منیمم کرائٹیریا یہ ہے کہ ایریا آف ریسرچ تو آپ خود اٹھائیں نا کہ سر میں سیرت پہ کام کروں گا، میں فقہ پہ کام کروں گا، میری دلچسپی ہے، یا میں کمپیریٹیو میں تقابل ادیان میں کروں گا. آپ اپنی دلچسپی ایریا آف ریسرچ میں تو شو کریں نا، بتائیں. پھر یہ ہے کہ ٹیچر آپ کی ہیلپ کرے. ایریا آف ریسرچ بھی ٹیچر دے، ٹاپک بھی ٹیچر دے، محقق کے لیے کام کرنا وبال اور عذاب بن جائے گا. اسائنمنٹ اور چیز ہوتی ہے، یہ 8-10 پیجوں پہ آپ نے لکھنی ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ 4 نمبر کم آ جائیں گے، نہیں صحیح کام ہو سکا. تھیسس تو آپ کی پہچان بنے گا. تھیسس تو بتائے گا کہ آپ کس ایریا آف ریسرچ میں ماسٹر ہیں، کہاں آپ کی جو ہے وہ اہلیت زیادہ ہے. تو اس لیے ذاتی دلچسپی ضروری ہو. اگر آپ ایریا آف ریسرچ کا انتخاب بھی خود کریں، موضوع بھی خود منتخب کریں تو یہ زیادہ درست ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ موضوع کا انتخاب بھی ہم کریں، ایریا آف ریسرچ بھی ہم بتائیں، تو ٹیچر کا کیا کام ہے؟ بھئی ٹیچر کا کام یہ ہے کہ ٹیچر آپ کا ٹاپک جو ہے وہ پریزنٹیبل بنائے گا، وہ اس کی نوک پلک درست کرے گا،
جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی چیز پر لکھنا ہے، تربیت پر لکھنا ہے، یا ہم نے جو ہے وہ والدین کے کردار، اساتذہ کے کردار پہ لکھنا ہے، تو خالی اس طرح کہنے سے تو نہیں آپ کا تھیسس بنتا۔ اب وہ اس کو عصری ضرورت پہ پرکھے گا، ایسے انداز میں ڈالے گا جس پہ کام نہیں ہوا آپ کو بتائے گا کہ اس ایریا آف ریسرچ میں اس موضوع کے تحت فلاں جگہ گنجائش ہے، آپ اس پہ کام کریں، اس پہ پہلے کام نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے آپ جب چیزیں سامنے کریں گے، اپنا انٹرسٹ شو کریں گے، تو پھر ٹیچر آپ کی اس میں ہیلپ کرے گا موضوع کے انتخاب میں، اور پھر اس کے موضوع کی نوک پلک درست کرنے میں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ طالب علم دائیں بائیں لوگوں سے سنتے ہیں اور پھر اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا یہ حدیث پہ کام ہے، بڑا آسان ہے جی، کریں جی۔ کسی نے کہہ دیا سیرت پہ کریں، سن لیا، کہا جی میں اس پہ کام کروں گا۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ذاتی دلچسپی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات اہلیت نہیں ہوتی، بسا اوقات میٹیریل میسر نہیں آتا۔ اب تھیسس تو 2 صفحے ہیں نہیں، 20 صفحے ہیں نہیں، تھیسس تو آپ نے پورا، وہ محیط ہے آپ کے اس تحقیق پر جو آپ نے موضوع کے مطابق ساری چیزیں پیش کر دیں، کچھ تمہیدی ہوں گی، کچھ اس کے سینٹرل تھیم ہوگا، اور کچھ کنکلوژن ہوگی، تب جا کے وہ تھیسس مکمل ہوگا۔ تو یہی بات ہے، مطالعہ نہیں ہوگا تو یہ پھر نقصان ہوتا ہے کہ اب اس شعبے میں آپ کو مواد میسر ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب ایک اسٹوڈنٹ تھا ہمارا جس نے کہا جی کہ ہم نے کام کرنا ہے قرآن پاک میں مذکور ممدوح شخصیات کا ذکر۔ اب اس نے جب ممدوح کا دیکھا تو ممدوح پہ تو تھیسس ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ اب اس نے کہا جی مذموم شخصیات کا ذکر، اب دیکھا تو مضمون پہ بھی تھیسس ہو چکا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ قرآن مجید میں غیر انبیاء ممدوح شخصیات کا تذکرہ اور وجوہات تحسین، اس کا تحقیقی اور تجزیاتی جائزہ اور اس کا عصری مطالعہ۔ اب یہ جو ہے نا، وجوہات تحسین کے اعتبار سے ممدوح غیر انبیاء شخصیات کا تذکرہ، اب اس پہ کام نہیں ہوا تھا، اب یہ اس کا ایک اینگل بن گیا نا، ہے وہی ہے ممدوح جو وہ لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی نوک پلک درست ہوئی ہے، اس میں ایک ایسی چیز نکل آئی ہے جو پہلے تھیسس میں نہیں تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایریا آف ریسرچ اور انٹرسٹ اپنا ڈیولپ کر لینا ہے، ابھی سے سوچ لینا ہے کہ میری اہلیت کیا ہے، میں سیرت پہ کام کر سکتا ہوں، میں فقہ پہ کام کر سکتی ہوں، میں جو ہے وہ کسی اصول کی کتاب پہ، تفسیر کی کتاب پہ میں کام کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ تو آپ ابھی سے ایریا آف ریسرچ بنا لیں اور پھر موضوعات پہ ڈسکس کرتے رہیں، اور صرف ایک نہیں، آپ کے موضوع کے انتخاب میں بہت سارے موضوعات آپ نے منتخب کرنے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اپلیکیشن میں آپ 15-20 نام دے دیتے ہیں اور وہ ان میں سے ایک پہ بھی کام نہیں ہوتا، وہ سارے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک بندہ اچھا سا محنت کر کے ایک لے جاتا ہے ٹاپک، وہی منظور ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ موضوع کے انتخاب میں ایک اور چیز آپ نے شامل کرنی ہے، وہ یہ کہ موضوع کا انتخاب کرنا ہے نا، ایریا آف ریسرچ آپ نے ٹاپک جب بنانا ہے، سوچنا ہے، تو کیا خیال کرنا ہے کہ آپ کے موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ بھئی فائدہ کیا ہے؟ بھئی آپ سے کوئی بندہ پوچھے، آپ سے مثلا ریسرچ کمیٹی آپ سے پوچھتی ہے بھئی اس پہ کام کرنا کیا فائدہ ہے، تو اہمیت، افادیت، یہ آپ کو پہلے سے پتا ہو، اور پھر دوسرا اس کی جدت آپ کو پتا ہو۔ بھئی یہ کام ہمارے زمانے کا ہے ہی نہیں، یہ تو گزر چکا ہے، آپ آج کیوں بات کر رہے ہیں اس پہ؟ تو اگر اس کی ضرورت ہے تو پھر وہ اس کی جدت کہلائے گی، تو آپ نے جدت بھی بیان کرنی ہے، جی جناب یہ اس حوالے سے آج اس مسئلے کی پھر ضرورت ہے، میں اس پہ اس لیے لکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس کی جدت آپ بیان کریں گے۔ پھر وہ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں بھئی اس پہ مواد ہے
تو آپ بتائیں گے کہ اس پہ مواد کی فراہمی کے فلاں فلاں امکانات ہیں، یا فلاں فلاں چیزیں میں جو ہے وہ جمع کر چکا ہوں، یا میں نے جمع کرنی ہے۔ اچھا، میں آپ کو تین چار سوال بتاتا ہوں، یہ تین چار سوال آپ نوٹ کریں، لکھیں کہ جب بھی آپ موضوع کا انتخاب کرنے لگیں تو یہ چار سوال آپ کے سامنے ہوں، اور ان کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جب ان سوالوں کو آپ دیکھ کر ان چار سوالوں کے جواب آپ کو آتے ہوں گے تو پھر آپ کامیاب محقق بنیں گے۔ وہ چار سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہو کہ کیا یہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے؟ پھر نوٹ کریں، پہلا سوال، کیا یہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے؟ پہلا سوال، جب بھی کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں آئے تو اس کو اس پر پرکھیں، یہ کسوٹی ہے، اس پر لائیں گے آپ اپنے اس موضوع کو جس کا انتخاب آپ کر رہے ہیں، کہ کیا یہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے۔ اگر سوال کا جواب ہاں میں ہے تو دوسرا کوشچن یہ پیدا ہوگا، کیا اس موضوع پر تحقیق مکمل ہو سکتی ہے؟ Can I complete this chapter, this topic, this research work؟ کیا میں اس موضوع پر تحقیق مکمل کر سکتا ہوں یا مکمل ہو سکتی ہے؟ پہلے سوال پہ اگر نہ ہو جائے گی تو دوسرے کی گنجائش نہیں ہے پھر، اور اگر پہلے پہ آپ ہاں کہ ہاں جی میں لائق ہوں کہ اس پر تحقیق، ہاں یہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پہ تحقیق کی جائے، تو پھر آپ دوسرا سوال خود سے یہ کریں گے، کیا اس موضوع پر تحقیق مکمل ہو سکتی ہے؟ اچھا، ہاں جی اس موضوع پر تو تحقیق ہو سکتی ہے، اور یہ اس لائق بھی ہے، مکمل بھی ہو سکتی ہے۔ اب تیسرا سوال پیدا ہوگا، جب دونوں میں ہاں ہوگی تو تیسرا سوال یہ پیدا ہوگا، کیا اس موضوع پر تحقیق کرنا میرے لیے ممکن ہے؟ اچھا، موضوع تو اس قابل ہے کہ تحقیق کی جائے، موضوع اس قابل ہے کہ وہ مکمل بھی ہو سکے گا، بھئی میری اہلیت بھی ذاتی ہے یا نہیں ہے، کئی اعتبار سے ہے، یہ آگے میں آپ کو پھر وضاحت میں بتاؤں گا کہ میرے لیے تیسرا سوال یہ کہ کیا اس موضوع پر تحقیق کرنا میرے لیے ممکن ہے، کوئی امکانات ہیں؟ کیا اس موضوع پر تحقیق کرنا میرے لیے ممکن ہے؟ چوتھا کوشچن